الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک، اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ عظیم محدث امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام سخاوی علیہ رحمت الوالی نے اس حدیث پاک کو القول البدیع صفحہ 148 پر نقل کیا ہے۔ مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ظبیۃ قد اصطادها، ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہوا، اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی شکار کی تھی۔ فانطق اللہ سبحانہ الذی انطق کل شیء ظبیۃ، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دی۔ ہرنی کلام کرنے لگی۔ فقالت، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اولادا وانا ارضعهم وانهم الان جعان، حضور میرے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، ابھی انہیں دودھ کی حاجت ہے، یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے۔ حضور فامر ھذا ان یخلعنی حتی اذهب وارضع ثم اعود، آپ اسے فرمائیں مجھے چھوڑ دیں، میرا آپ سے وعدہ ہے جاؤں گی، جا کر بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا، ان لم تعودی، اے ہرنی اگر واپس نہ آئی تو؟ ہرنی عرض کرتی ہے، ان لم اعود فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیہ، حضور آپ کے قدموں میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح کہ اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑے۔ او کنتو کمن صلی ولم یدعو، یا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا، اطلقھا وانا ضامن ہوا، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ شکاری نے چھوڑ دیا۔ راوی کے الفاظ ہیں، ذہبت ثم عادت، ہرنی گئی، بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوئی۔ فنازل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں، حضور اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، وعزتی وجلالی انا ارحم بامتی کا من الظبیۃ باولادها، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الظَّبِيَّةُ إِلَيْكَ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گی۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے آقا ہیں بلکہ کل مخلوق کے داتا ہیں۔ یہ وہی ہیں جن سے ہرنی فریاد کرتی ہے، یہ وہی ہیں جن سے اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، یہ وہی ہیں بکریاں جن کو سجدہ کرتی ہیں، یہ وہی ہیں کھجور کا تنا جن کی محبت میں بلک بلک کر روتا ہے، یہ وہی ہیں عود و پہاڑ جن سے محبت کرتا ہے، یہ وہی ہیں درخت اور پہاڑ جن کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ الغرض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بات، ارسلت الی الخلق، خلق کہتے ہیں مخلوق، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ باقی سب مخلوق۔ فرمایا ارسلت الی الخلق، پھر تاکید لگائی کافہ،
رب نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا ہمارے آقا ساری مخلوق کے رسول ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کو سمجھاتے ہوئے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کی اور روایات موجود ہیں، جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ درود پاک نہ پڑھے اس نے مجھ پر جفا کی۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے۔ انہی حدیث کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ بعض فرماتے ہیں ہر مرتبہ واجب ہے جب ذکر ہو، بعض فرماتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ آسانی کی خاطر فتویٰ اس پر ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو واجب ادا ہو گیا، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے، ذکر کی کیا تخصیص ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہے میں اس طرح ہو جاؤں کہ جس طرح کہ وہ شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی۔ سنن اربع سیاہ ستہ کی آخری 4 کتابوں کو کہتے ہیں، چاروں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افقہ الصحابہ بعد الخلفاء راشدین ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز سے فارغ ہوا فلما جلست، جب بیٹھ گیا میں نے دعا کا آغاز کیا، بدأت بالثناء علی اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، ثم صلاۃ علی النبی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سل تعطا، سل تعطا، تو رب سے سوال کر رب تیری دعا قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا حضرت عبداللہ بن مسعود مانگ رہے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ حضور بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو رب سے سوال کر رب تجھے عطا فرمائے گا، دعا مانگ رب تجھے دے گا۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنا سنت صحابہ بھی، سنت نبی بھی۔ تو بعض لوگ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگیں، کبھی کہتے ہیں اجتماعی طور پہ نہ مانگیں، اور کبھی تو مانگتی ہی نہیں، انداز ایسا بناتے ہیں جیسے فوراً بھاگ گئے۔ جن کی مجبوری ہے ان کی بات نہیں، مجبوری میں کوئی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجبوری نہ ہو تو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، تو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل محبوب کے صدقے سمت پر بڑا مہربان۔ وہ ہرنی جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے، اسے پتہ ہے میں ہلاک کر دی جاؤں گی، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی دودھ کی فکر ہے۔ اور رب کیا فرما رہا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنَ الذُّرِّيَّةِ بِأَوْلَادِهَا، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جتنی ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الظِّبْيَةُ إِلَيْكَ، آج جس طرح ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں۔ اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لوگ جب تو بن آئی، جب ان کی شفاعت ہوگی، ان کی سنی جائے گی، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کا نام لینے والے، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے، انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلے نعت کے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آخری کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلع میں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنی سنائی بات، اور جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ شک و شبے والی ہوتی ہے۔
جیسے ہم نے نیٹ پہ سن لیا، میڈیا پہ سن لیا، کوئی کلپ آ گیا، کسی نے کہہ دیا، کچھ بات کر دی، سنی سنائی بات ہے. خود جب تک پڑھیں گے تو وہ دیکھی ہوئی پڑھی ہوئی، یا کسی مستند عالم سے سنیں گے تو پکی بات ہوگی. سنی سنائی بات ہے اور شک و شبے والی ہوتی ہے. اور پھر شرط لگا رہے ہیں گر ان کی رسائی ہے. اور شرط جو ہوتی ہے جہاں پر اگر مگر ہوتا ہے وہاں بھی شک آ جاتا ہے. تو مطلب میں تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مقطع میں سمجھاتے ہیں کہ یہ شک و شبے کی کوئی بات نہیں. حضور کی شفاعت ہے، یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. وہ تو ایک شاعرانہ تخیل، ایک انداز ہے بات بیان کرنے کا. ورنہ فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا. درجن و تفاسیر کے اندر موجود ہے. یہاں نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، حضور نور ہے. نور کا ایک معنی محدثین نے یہ لکھا، ملا علی قاری نے یہ لکھا کہ ظاہر بنفسی و مظہر لغیری، جو خود ظاہر ہو اور دیگر کو ظاہر کرنے والا ہو. جیسے یہ روشنی خود ظاہر ہے اور اس کی روشنی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. ظاہر بنفسی و مظہر لغیری، یہ ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے اور معنوی طور پہ بھی ہوتا ہے. خود ظاہر ہیں، دیگر کو ظاہر کرنے والے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نور بھی ہیں، معنوی نور بھی ہیں. خود ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں کہ پچھلے سارے نبی حضور کی خبریں دیتے رہے، حضور کے بارے میں بتاتے رہے. سارے نبی حضور کے بارے میں خبر دیتے رہے، وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قول تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہو. قرآن میں موجود ہے. امتیں دوسری امتوں پر حضور کے صدقے فتح طلب کرتی رہی حضور کے وسیلے سے. اے اللہ میں نبی آخر زمان کے صدقے دشمن پر فتح عطا فرما. حضور ظاہر ہے. جب حضور تشریف لائے تو ایسے ظاہر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. یہودی کیسے پہچانتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں. حضور ظاہر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس پتھر کو کہ بعثت سے پہلے میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا مجھ پر درود و سلام پیش کرتا. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ مکے کے اندر موجود تھا. فخرجنا فی بعض نواحی، ہم مکے کے بعد مضافات کی طرف نکلے. فما استقبلنا شجر ولا جبل الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. راستے میں جو بھی درخت ملتا، راستے میں جو بھی پہاڑ ملتا، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا السلام علیک یا رسول اللہ. ہر درخت، ہر پہاڑ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا. مولا علی دیکھ رہے، سن رہے ہیں، ان کے سامنے درود و سلام پیش کر رہا. پتہ چلا یہ درخت پہاڑ حضور کو پہچانتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا انہ جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کھجور کی جس تنے سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر اقدس بنا ادھر جلوہ گار ہوئے تو کھجور کا تنا حضور کی محبت میں بلک بلک کر رویا، اونچی آواز سے رویا ہے. سب نے سنا. پتہ چلا یہ درخت، یہ پہاڑ، سب کچھ سب حضور کو پہچانتے ہیں. حضور ظاہر ہے اور حضور مظہر ایسے ہیں، ظاہر کرنے والے ایسے ہیں جس کو نسبت ہوتی ہے حضور اسے ظاہر فرما دیتے، اسے بلندیاں دے دیتے. اس لیے حضور تو سارے نبیوں سے افضل، یہ تو واضح ہے. حضور کی امت پچھلی ساری امتوں سے افضل، حضور کا گھرانہ سارے نبیوں کے گھرانوں سے افضل، حضور کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل، حضور کا جو دین ہے سارے دینوں سے افضل، حضور پر جو کلام نازل ہوا سارے کلاموں سے افضل. فرماتے ہیں حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سارے پانیوں سے افضل. اور سرکار علیہ السلام جہاں پر جلوہ گر ہیں، جس جگہ بھی موجود ہے جسم اقدس، علماء نے لکھا، بالخصوص ملا علی قاری نے مرقات کے اندر اور دیگر علماء نے لکھا، اس پر اجماع ہے کہ وہ حصہ زمین تمام کائنات یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اولا سے بھی افضل، جہاں حضور تشریف فرمائیں، جس طرح حضور تشریف سب سے افضل، سب سے افضل. مجھے کہنے دے، مکے کو نسبت ہوئی، حضور سے نسبت ہوئی،
تو تمام شہروں کی دلہن بنا دیا، اور مدینے سے حضور کو نسبت ہوئی تو کائنات کا نگینہ بنا دیا۔ مکے سے نسبت ہوئی، رب نے مکے کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں قسم کیوں، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر۔ مکے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کعبہ ہے، وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر دیگر مقدس مقامات موجود ہیں۔ نہیں، یہ وجہ نہیں بیان فرمائی۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ مجھے مکے کی قسم، شہر مکہ کی قسم، اور اس وجہ سے اے محبوب تم اس میں جلوہ گر، تم اس میں تشریف فرماؤ۔ تو مکے کو بھی حضور سے نسبت ہے، مدینے کو بھی حضور سے نسبت۔ اللہ، اگر کوئی دل کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو مکے کا ہر ذرہ اس سے زیارت گاہ نظر آئے گا، مدینے کے ہر گلی، مدینے کے ہر پتھر، مدینے کا ہر ذرہ، مدینے کی ہر جگہ اسے زیارت گاہ نظر آئے گا۔ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھے، غور کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، حضور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے حضور وہاں جلوہ گر ہوتے، جو جنت کی کیاری ہے ریاض الجنہ ہے کنفرم حضور وہاں جلوہ گر ہوتے تھے، وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پر منبر اقدس یقیناً کنفرم وہاں پر حضور جلوہ گر ہوتے تھے، حضور کے قدمین شریفین لگے، ادھر مدینہ ادھر مکہ، ادھر مدینے میں سرکار علیہ السلام کنفرم جلوہ گر ہوئے، ادھر مکے میں کنفرم موجود رہے، مکے کی گلیوں میں، مکے کو بھی حضور سے نسبت، مدینے کو بھی حضور سے نسبت۔ اچھا کبھی سوچیں آدمی کسی بہت بڑے افسر کی بارگاہ میں جائے، بہت بڑے افسر، کوئی بادشاہ ہو وقت کا، حاکم ہو وقت کا، تو 100 دفعہ سوچے کہ آج وہاں حاضری ہے، آج وہاں حاضری ہے۔ مدینہ منورہ جو حاضر ہونے والا ہوتا ہے وہ کہاں حاضری دے رہا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، پوری کائنات میں اس دربار سے بڑھ کر کوئی افضل دربار نہیں، تمام مخلوق میں حضور افضل ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ رب کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہمارے آقا کی ہستی، سب سے بزرگ ہستی۔ ذرا تصور تو باندھے کہ مدینے جانے والا کہاں جا رہا ہے، مکے جانے والا کہاں جا رہا ہے، پھر مدینے جانے والا کہاں حاضری دے گا؟ ابھی بھی حضور جلوہ کر رہے ہیں، تشریف فرمائیں۔ دیگر نبی اپنے اپنے دور کے تاجدار ہیں، اپنے اپنے دور کے سردار ہیں، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں جو سب کے آقا ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ دیگر نبی مخصوص خطے کے حاکم بنے، مخصوص خطے کے نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا، مخصوص قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا لقومہ الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ الی ثمود اخاہم صالحا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، مخصوص قوم کی طرف بھیجا، مخصوص خطے کی طرف بھیجا۔ اور جب محبوب کی باری ہے تو پھر کیا فرمایا؟ للعالمین نذیرا، رب نے سارے عالمین کا نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے دائرہ غلامی سے کوئی فرد بشر بلکہ کوئی فرد مخلوق خارج نہیں، سب اس کے دائرے میں داخل ہے۔ حضور سب کے نبی، سب کے آقا، سب کے مولا، سب کے آقا، ساری مخلوق ہے۔ جب نبیوں کے نبی ہیں، ساری مخلوق میں نبی بھی آگئے، نبیوں کے نبی ہیں تو سب کے نبی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت وہ فرما رہے ہیں، میں نے شعر پہلے پڑھے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو خود سوچیں جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں وہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار، قربان جاؤں جو عشق و محبت والے ہوتے ہیں، جو محبت کی باتیں، اور یہ محبت ہمیں قرآن و حدیث نے سکھائی۔ عود کا پہاڑ بھی حضور سے محبت کر رہا، کھجور کا تنا بھی حضور سے محبت میں بلک بلک کر رہا ہے، یہ محبت ہمیں قرآن و حدیث میں ملی۔ سرکار علیہ السلام فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، لوگو تم میں سے اس وقت تک،
اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سب سے بڑھ کر محبت۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، جیسے ہوتا ہے نا کسی چاہنے والے کا ہاتھ محبت سے پکڑ لیتے، محبت سے حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا، اور حضور پوچھتے ہیں عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور انت احب الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل شیء الا نفسی، حضور میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی۔ وہ سچے لوگ تھے، ہماری طرح نہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور فجر کی نماز ہی گول کر دی، نماز ہی نہیں پڑھی۔ حضور فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہاں ساری رات محفلیں کرنے والے نماز ہی چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دی تو کیسی محبت؟ نعرہ ٹھیک ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ٹھیک ہے، لیکن عشق و محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی پیروی بھی کریں۔ وہ کہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور غلامی اور محبت کا دعویٰ کرنے والا نماز سے محبت ہی نہ کرے، نماز ہی نہ پڑھے۔ تو یہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور اپنے جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کے عرض کرتے ہیں حضور اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت، اپنی جان سے بڑھ کر محبت۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو پتہ چلا یہ محبت ہمیں قرآن و حدیث نے سکھائی، قرآن و حدیث نے محبت دی ہے، اتنی بڑھ کر محبت کرنی، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی۔ تو یہ محبت والی بات ہے کہ وہاں مکے جائیں، مدینہ جائیں، سوچیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کس بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، کس بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب سفر حج کے لیے جاتے ہیں تو انداز دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں، محبت والوں کا انداز دیکھیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور شعر آپ سے عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت مدینے گئے، جب مدینے گئے تو واپس آتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مدینے گئے تھے، مدینے کے کتے نظر آئے تھے تو دل کا ٹکڑا نکال کر کیوں نہیں پیش کیا؟ کیا ہوتا؟ جان چلی جاتی۔ مدینے کے کتوں سے جان زیادہ پیاری۔ فرماتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، ان سے اتنی جان پیاری۔ تو یہ محبت والوں کے انداز ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عینی ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ انسان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے نے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت جب مدینے جا رہے ہیں تو بڑا شکر ادا کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں، ایک نعت لکھی آپ نے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جان فلاح و ظفر کی۔ بڑی بڑی کامیابیاں انسان کو ملتی، کوئی کہتا ہے فلاں سند مل گئی، فلاں ڈگری مل گئی، فلاں گھر لے لیا، فلاں جائیداد مل گئی، فلاں بینک بیلنس جمع کر دیا، یہ بڑی بڑی کامیابیاں، میں اس منصب پر پہنچ گیا، اس عہدے پر پہنچ گیا۔ تو فرمایا ساری کامیابیاں ان کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں پہنچ۔ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی۔ ہمارے ہاں جاتے ہیں لوگ بس اس کا شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ نہیں ملا، اچھا ٹھیکا تھا پھیکا تھا، سفر میں ایسا ہو گیا۔ سفر میں ویسی مصیبتیں آتی، السفر سقر من السفر قطعۃ من السقر، حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر کہ سفر عذاب کا ٹکڑا، سفر جو بھی ہے اس میں تکلیفیں آتی ہیں، سفر ہی ہوتا ہے، بھلے جہاز کا سفر ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی کبھی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی لیٹ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی اترنے چڑھنے میں مسئلہ ہو گیا، کبھی اور مسئلہ ہو گیا، کبھی وہاں ہوٹل کا مسئلہ ہو گیا، مسائل آتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب سفر کر رہے ہیں نا تو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، گرمی بھی ہے، بخار بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جہاں کہاں رہے ہو، مدینے جا رہے ہو، کہتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی، چار مسائل ہیں، گرمی ہے،
تپ ہے یعنی بیمار بخار ہے، گرمی ہے تپ ہے، درد ہے، جب بخار زیادہ ہوتا ہے تو جسم میں درد بھی ہوتا ہے، فرماتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، سفر کی الگ مصائب ہے، کلفت سفر کی ہے۔ ان دنوں میں پیدل سفر ہوتے تھے، سواریوں پہ بڑی مشکل سے سفر ہوتے تھے، تو گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی۔ یہ دیکھو جا کہاں رہے ہو، محبوب کے قدموں میں جا رہے ہو، کوئی بات نہیں، ساری مصیبتیں ٹھیک ہے، جانا کہاں ہے؟ محبوب کے قدموں میں جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ مدینے جانا ہے۔ اچھا پھر حدیث سناتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا نا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، تو حدیث کو نظم کر کے کہتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، جسے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہے۔ وہ جالیوں کی زیارت بھی کافی ہے، یعنی قبر انور کے قرب میں پہنچ جانا، یہ نہیں کہیں کہ قبر تو اگر حجرہ مقصورہ کے اندر اندر جو حجرہ ہے اس کے اندر موجود ہے وہ کیسے دیکھیں گے، جالیاں دیکھ لی تو یہ قبر انور کی زیارت ہی ہے، مقصود وہی ہوتا ہے وہ جگہ کو دیکھنا۔ فرمایا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پہ درود جن سے نوید بشر کی، ان پہ درود و سلام ہو جنہوں نے یہ بشارتیں دی ہیں، خود بلایا ہے غلاموں کو کہ میری قبر انور کی زیارت کرنا، اگر میری قبر انور کی زیارت کی تو میری شفاعت واجب، میں تمہاری شفاعت کروں۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا اب جو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہا ہوں۔ مکہ کا بھی نام لے لیں، کعبے کا بھی نام لے لیں، تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں بس۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ ادھر کعبے کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، کعبہ بھی جب وہ پیدا ہوئی ہے تو ان کے سامنے سر سجود ہوا، جھکا، کعبہ جھکا، حدیثوں میں موجود ہے، تو فرمایا جو کعبے کے کعبہ ہیں، فرمایا اس کے طفیل حج بھی خدا بھی کرا دی، اس کے طفیل عمرے بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کدھر جانا ہے؟ مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ اچھا پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کا نام کیوں لیا، بار بار مدینہ 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 کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کہ سرکار علیہ السلام کے نور سے رب تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کی۔ حدیث صحیح موجود ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر، اس کا جزء مفقود سامنے ہے سب کے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر نے پوچھا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر آگے حدیث کا حصہ ہے، یہ الفاظ جو میں نے بیان کی امام بہقی کے نے نقل کیے، یہ الفاظ امام بہقی کے۔ تو آگے جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ حضور کے نور سے پھر باقی مخلوقات کو پیدا کیا، تو کعبہ بھی مخلوق ہے، حضور کے نور سے پیدا ہوا۔ تو فرماتے ہیں کعبہ بھی انہی کی تجلی کا ہے ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی۔ اچھا جو حجر اسود ہے نا اس کی شیپ پتلی جیسی ہے، یہ پتلی اس کو کہتے ہیں جو آنکھ کے اندر سیاہی ہے نا وہ پتلی ہے، آنکھ کے اندر جس سے دیکھا جاتا ہے وہی اگر بے نور ہو جائے تو آنکھ بے نور ہو جائے گی، پتلی یعنی سیاہی ہے، سیاہ ایسا، بالکل حجر اسود اس شیپ کا ہے، اس صورت کا ہے حجر اسود۔ اچھا اس کے اندر جو روشنی ہے وہ حضور کے صدقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا پتھر تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میں نے حضور کو چومتے نہ دیکھا ہو، تو میں نے حضور کو چومتے دیکھا ہے تو ہم حضور کو قدر کرتے دیکھا ہے تو ہم تمہاری قدر کر رہے ہیں، حضور کو چومتے دیکھا ہے تو حجر اسود تمہیں چوم رہے ہیں، تمہیں اس وجہ سے چوم رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ حجر کی جو پتلی ہے نا وہ جو روشنی جس میں ہوتی ہے وہ روشن حضور کے صدقی، حضور کی وجہ سے روشن ہے۔ کعبہ بھی انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ کہ حدیث میں آیا درجنوں طرق کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کر، تجھے پیدا نہ کرتا کسی کو پیدا نہ کر۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی، امام طبرانی نے نقل کی، درجنوں طرق کے ساتھ حدیث موجود ہے، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔
تو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے. لولاک کا مطلب وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لولاک اے محبوب تم نہ ہوتے، لولاک اے محبوب تم نہ ہوتے، لما خلقت الافلاق میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. تو فرماتے ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اچھا پھر صحابہ کا عمل بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم نہیں کر رہے، ہر چیز پر حضور کی محبت مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے. یہ اعلیٰ حضرت صحابہ کے عمل سے بتا رہے ہیں. اور کس کے عمل سے؟ پہلے خلیفہ راشد مولا علی کے عمل سے، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی کے عمل سے، اور پہلے خلیفہ راشد صدیق اکبر کے عمل سے بتا رہے ہیں. صدیق اکبر کے عمل سے بھی بتا رہے ہیں، مولا علی کے عمل سے بھی بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے اعلیٰ جو خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، یعنی نیند پہ. حضور سو رہے ہیں، سانپ نے ڈس لیا، اب فوراً تدارک نہیں کیا، زہر پھیل گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ سانپ نے ڈس لیا. اگرچہ زہر پھیل چکا، جان دے چکے، حضور کی نیند پر دے چکے، مشکات شریف کی حدیث باغ، جان دے چکے، لیکن حضور نے لعاب دان لگا کر جان واپس کر دی. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے اعلیٰ جو خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی استاجور کی. تو پہلے خلیفہ راشد صدیق اکبر نے ہمیں بتا دیا کہ حضور کی نیند پر جان قربان کر دی. چوتھے خلیفہ راشد مولا علی نے بتا دیا کہ حضور کی نیند پر نماز عصر قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا. پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے مقدم ہے. اس لیے نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں مدینے جا رہا ہوں، حضور کے قدموں میں جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں یہ محبت خالی ہم نہیں کر رہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ساری مخلوق حضور سے محبت کرتی ہے. امام طبرانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا شریر جنات اور شریر انسانوں کے علاوہ ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر چیز پہچانتی ہے اللہ کا نبی ہوں. جب ہر چیز پہچانتی ہے تو حضور سے محبت کرتی ہے. شریر جنات اور شریر انسانوں کے علاوہ ہر چیز محبت کرتی ہے، سوائے مستثنی چند چیزوں کے. وہ ایر کا پہاڑ ہے، اس کے بارے میں آ گیا کہ وہ جہنمی پہاڑ ہے، وہ نہیں. سوائے چند مستثنی چیزوں کے ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے. تو سبز گنبد بھی محبت کرتا ہے، خانہ کعبہ بھی محبت کرتا ہے، مخلوق ہے حضور سے محبت کرتا ہے. تو جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز جو اس طرح ہے نا حضور کی محبت میں ایسے، ہر چیز حضور کی محبت میں ایسے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے. فرماتے ہیں خانہ کعبہ حضور سے محبت کرتا ہے لیکن دور ہے مکے میں، حضور مدینے میں، اس لیے غم زدہ ہے، سیاہ غلاف پہنا ہوا ہے، غم زدہ ہے، حضور کی محبت میں غم زدہ، سیاہ غلاف پہنا ہوا علامت. اور سبز گنبد مدینے میں ہے، خوش ہے، سرسبز ہے، میں مدینے میں ہوں، وہ سرسبز ہے. فرماتے ہیں سرسبز وصل یہ وصال میں ہے نا، قربت میں، مدینے میں ہے سبز گنبد. سرسبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی. کلر سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی محبت میں ایسے، رنگت سے پتہ چل رہا ہے حضور کی محبت میں ایسے. سرسبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی. بڑی محبت والی باتیں ہیں، لیکن وقت بس اتنا ہی تھا. مجھے فرمایا کہ آدھا ایک گھنٹہ بیان کرنا ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ تو ہو گئے. تو محبت کی باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے. بڑا مقدس سفر ہے، لیکن لوگ بری عادات کی وجہ سے بسا اوقات وہاں جا کے موبائل پہ گیمیں کھیلتے رہتے، وہاں جا کے نیٹ دے کے کبھی یہ کلپ دیکھا، کبھی وہ دیکھا، کبھی معاذ اللہ بے حیائی بے پردگی پر مشتمل یوٹیوب اور یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں فیس بک کی جو صورتحال ہے. حالانکہ ہونا چاہیے ہم ہدف لے کے چلیں کہ یار میں نے مکے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، ایک مدینے میں ختم کرنا ہے. میں نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، میں نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے. یاد رہے کہ ہدف بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو کوشش کرتا ہے پورا کرنے کا. ہدف نہ ہونا، تھوڑی دیر پڑھے گا تو شیطان ادھر لے جائے گا، کبھی ادھر لے جائے گا، کبھی وہ موبائل کھول دے گا، کبھی کالے ملاتا رہے گا. صبح دوپہر شام 4 گھنٹے گھر باتیں ہو رہی ہیں، گھر والوں سے باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی مکے مدینے سے لطف اندوز، ابھی وہاں جو ہے نا وہاں سے برکتیں. اور یاد رہے یہ اگر سوچ بن جائے نا کہ میں مکے میں ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب مل رہا. 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 1,00,000 مرتبہ گناہ زیادہ ثواب مل رہا.
درود پاک پڑھ رہا ہوں تو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب مل رہا. یہ سوچے تو صحیح. کبھی واپس آ رہے ہوتے ہیں نا, کبھی یہ تصور بنتا ہے تو دل کرتا ہے حرم کے حدود ختم ہی نہ ہو, بس جلدی جلدی صلی اللہ علیہ محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھے کئی مرتبہ تجربہ ہو نا, بس حدود حرم آنے والی ہے, نہایت حدود حرم ختم ہونے والی ہے, تو دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے, جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتا ہے, چلو یہ 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ. جیسی دوسری طرف جائیں گے تو وہ 1,00,000 مرتبہ نہیں, 1 مرتبہ کا 1 مرتبہ ہی رہ جائے, ادھر 1,00,000 مرتبہ. تو یہ سوچے کہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 1,00,000 مرتبہ, 1 قرآن پڑھا تو 1,00,000 مرتبہ. یہ سوچے تو صحیح کہ مکے میں 1,00,000 مرتبہ اور مدینے میں ایک نیکی 50,000 مرتبہ. مختلف روایتیں ہیں, بعض 1,000 کی روایت بھی آئی ہے, 50,000 کی بھی روایت آئی ہے. اتنی نیکیاں بڑھ جاتی. وہاں قرآن پاک کی تلاوت, وہاں ذکر و اذکار اپنا فکس کر لیں کہ میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. طواف میں بھی فکس کر سکتے ہیں. 7 چکر یاد رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے, 7 مطلب مختلف وہ دعائیں کبھی یاد رہتی ہیں, کبھی نہیں, پڑھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے دیکھ کے. سب سے افضل علماء فرماتے ہیں درود پاک, سب سے افضل طواف کے دوران دعا درود پاک. تو بندہ 7 قسم کے درود پاک, جیسے پہلے چکر میں درود ابراہیمی پڑھ لے گا, دوسرے چکر میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے گا, تیسرے چکر میں وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھ لے گا, چوتھے چکر میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ پڑھ لے گا, پانچویں چکر میں وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پڑھ لے گا. یوں یعنی مطلب 7 درود پاک مختلف رکھ لے تو یاد بھی رہیں گے کہ 7 چکر ہیں. یقین مانے میں 7 مختلف قسم کے اذکار رکھتا ہوں, درود پاک رکھتا ہوں, کئی مرتبہ سعادت مجھے بھی ملی ہے, اللہ بار بار سب کو سعادت عطا فرمائے. تو یہ جب کر لیتا ہوں تو ایک تو روحانی سکون بھی رہتا ہے, ادھر پوری توجہ بھی رہتی, پھر بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ ذکر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے 1 چکر ہو گیا, یہ والا ذکر ہو گیا تو پہلے فکس ذہنی طور پہ کی ہوئی ہے کہ یہ چکر, ان میں دعائیں میں نے پڑھنی ہے, یہ چیز میں نے پڑھنی. تو یوں اپنا ہدف لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سفر ہمیں بڑا لطف بھی آئے گا, روحانیت بھی ملے گی, اور آخرت میں بہتری کا سامان بھی بنے گا, بخشش کا سبب بھی بنے گا, حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا. تو مکے میں بھی اسی طرح عبادت اور ریاضت کے ساتھ دن گزارے, کھانے پینے کے دن بڑے پڑے ہیں, سونے کے دن بڑے پڑے ہیں, گپے لگانے کے بڑے پڑے ہیں, نیٹ دیکھنے کے بڑے دن پڑے ہیں, وہاں آ کر واپس وہاں گھر والوں سے باتیں کرنے کے بڑے دن پڑے ہیں. یہ نہیں کہ بندہ دن رات لگا رہے. کئی تو ایسے ہوتے ہیں ادھر کعبے کی زیارت کر کے نیکیاں کمانے کے بجائے پیٹ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہ کعبہ, میں کعبے کے سامنے ہوں. پتہ نہیں کعبہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں کعبے کے سامنے ہوں, کیا دکھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. اور بسا اوقات بے پردگی بھی ہو رہی ہوتی ہے, سامنے جس کو گھر والوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ سکرین سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے والے. بعض اوقات اپنے گھر کی فیملی کو, گھر والوں کو, عورتوں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. دعا ان کے لیے کر دے, وقتاً فقتاً دعا ان کو بھجوا دے, کم سے کم گفتگو کبھی ہو تو کم سے کم بندہ ہوٹل میں بیٹھ کے کر لے, تو ان کو بھی پتہ ہے آپ مکے گئے ہیں, بندہ ویڈیو ثبوت بھیجنے کی کوئی حاجت نہیں خاص, ان کو پتہ ہے پہنچ گئے آپ. اب وہاں سے دعا یا وہاں سے تصویر چلے بھیج دیں, کوئی اتنا بھی ہو تو یہ لائیو دکھانا اور بالکل سارا وقت اسی میں لگا دینا, یہ نہیں کریں. ذکر و اذکار میں وقت گزارے, اور مسائل پڑھیں, کتاب کوئی لے لیں, جیسے امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب رفیق المعتمرین, عمرہ کرنے والوں کے لیے. اگر حج کی کبھی سعادت ملے تو رفیق الحرمین امیر اہل سنت کی کتاب ہے, یہ پڑھ لیں, بار بار پڑھیں. نہیں سمجھ آئے علماء سے پوچھیں, سمجھیں کہ اس مسئلے کا مطلب کیا ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا مطلب. تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل روحانی سفر ملے گا, علم کی ترقی والا سفر ملے گا, عبادت و ریاضت والا سفر ہوگا, اور آخرت میں سرخری اور کامیابی والا سفر ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سفر کر رہے ہیں سفر مدینہ, ہمارے مولانا مرید حسین صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور بھی کچھ آپ کے ساتھ افراد ہیں, اللہ عز و جل ان کا سفر قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.